کہ کافر کے لیے انتقال کر گیا کہنا صحیح نہیں ہے. کافر کو انتقال کر گیا کہنا صحیح نہیں ہے. مومن کے لیے دونوں بات کہہ سکتے ہیں، مر گیا بھی کہہ سکتے ہیں، انتقال کر گیا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر کو صرف مر گیا کہیں. اس لیے کہ کافر جب مرتا ہے تو اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ہے. ہمارا بھی تعلق تقریباً ختم ہو جاتا ہے. ارے اتر دکھن ہوئے سب غائب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ امام صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہاں پر غور کرتے ہیں آپ جملے پر. وہ کہتے ہیں کہ تا زندگی، کب تک کے لیے نکاح پڑھا رہا ہوں؟ تا زندگی. دونوں میں سے ایک کی زندگی ختم، نکاح بھی ختم. اور دیکھیے گا، ہوش میں رہیے گا، اگر امام صاحب ناراض ہوئے کبھی کہہ دیں گے تا قیامت، آفت ہو جائے گی کہ تا قیامت اب نان و نفقہ ادا کرتے رہیے. تا زندگی، زندگی ختم، سارے رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کا اعمال نامہ کھلا رہتا ہے. اچھا یا برا جو بھی عمل کر کے کوئی مسلمان یہاں سے جاتا ہے، اس کے اثرات جب تک زمین پہ موجود ہوں، اس کا ثواب بھی اور گناہ بھی دونوں اس کے اعمال نامے میں جڑتا رہتا ہے. کافر کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مرا، اب دنیا سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. لیکن مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا. اور یہ اچھا یا برا جو بھی عمل کر کے جاتا ہے، اس کے اثرات جب تک یہاں پر موجود ہیں، وہ روزانہ اس کے کھاتے میں جڑتا رہے گا، اس کے اعمال نامے میں ایڈ ہوتا رہے گا. اچھا کیا ہے تب بھی، برا کیا ہے تب بھی. تو اچھا کر کے جو اعمال نامہ جڑتا ہے اس کو تو سب جانتے ہیں، اس لیے کہ چندہ کرنے والے لوگ ثواب جاریہ کہہ کے اتنا ہمارے کان کو بھر دیے ہیں کہ سب کوئی جانتا ہے. لیکن کوئی مولوی ہمت نہیں کرتا ہے کہ گناہ جاریہ بھی بیان کر دے. گناہ جاریہ جب بیان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے خطرہ ہے کہ چندہ کم ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ بھگا دے، تو خوش کر کے لیا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جب تک اس کی ضد موجود ہو، جب تک اس کا الٹا موجود ہو، تب ہی دونوں کی بات سمجھ میں آتی ہے. پوری بات تبھی سمجھ میں آئے گی. اگر ہمیشہ دن ہی دن ہوتا، اجالا ہی اجالا ہوتا، تاریکی اور رات نہیں ہوتی، تو روشنی کی اہمیت کیا جانتے ہیں؟ آنکھ کی اہمیت آنکھ والا نہیں جانتا ہے. وہ اندھے سے پوچھئے کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے. جس کی روشنی کمزور ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے. صحت کی اہمیت صحت مند آدمی نہیں جانتا ہے. بیمار سے پوچھئے، وہ تمنا کرتا ہے کاش ہم سجدہ کرنے کے لائق ہو جاتے، کاش کہ جو بھی روکھی سوکھی چیزیں ملتی ہم اس کو ہضم کرنے کے لائق ہو جاتے. تو صحت ہے تو وہ بیماری بھی ہے، اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے، علم ہے تو جہالت بھی ہے. اس کا الٹا موجود ہوتا ہے تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا خون ناحق، دنیا میں ناحق جو پہلا مرڈر ہوا تھا وہ آدم کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا. پہلا خون ناحق مرڈر ہوا تھا. ابھی ایک پاکستان کے بڑے عالم ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے سفر نامے میں ایک بات لکھی ہے کہ جارڈن کا ملک، جس کو اردن کہتے ہیں، اردو عربی میں، انگلش میں جارڈن کہتے ہیں، سعودی عرب کے بغل میں وہ ملک ہے. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا تو ایک غار میں لوگ لے گئے اور کہا کہ ایک چٹان پہ خون کے دھبے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے، قرآن حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے لیکن لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ خون کے دھبے حابیل کے خون کے دھبے ہیں.
تو حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ واللہ عالم، کوئی سند تو اس کی ہے نہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ ایسی ہی بات ہوگی، لیکن ہمارے علاقے میں آج سے 12-13 سال پہلے، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، مصلحت ہے اس میں، گاؤں والے برا مان جاتے ہیں، اس گاؤں میں کچھ زمین وغیرہ کا جھگڑا تھا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا مسجد میں۔ جھگڑا تو گھر کا تھا، لیکن مسجد میں وہ عشاء کی نماز پڑھنے آیا تھا اور وہیں آ کر لوگوں نے اس کا قتل کر دیا۔ مسجد میں قتل ہوا، معاملہ جو ہونا تھا وہ ہوتا ہے، ہو گیا۔ کئی مہینوں کے بعد لوگ میرے پاس آئے، 7-8 مہینے گزر چکے تھے، اور کہا کہ مولانا وہاں پر کا ٹائلز کو جتنا بھی ہم لوگ رگڑتے ہیں لال ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ دوبارہ بھی وہاں پر کا ٹائلز ہی بدل دیے، وہ بھی لال ہو گیا، پورے صف کا بدل دیے، وہ بھی لال ہو گیا، 3 بار ہو چکا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پورے صفی کو اب لال رنگ سے کر دو، کیا کیا جائے، لال رنگ کا ٹائلز ڈال دو۔ وہی ہوا، یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہوا کہ اگر گناہ کا اثر ہے تو وہ بھی اس زمین پر اللہ باقی رکھتے ہیں، صرف نیکی کا اثر باقی نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی نے بھٹی گھر بنوا دیا، جتنے شرابی لوگ پی پی کے مست ہوں گے، سب کو جتنا پاپ اور گناہ وہ ہوگا، اس شراب دکان کو بنانے والے یا پھر اس بھٹی گھر کو بنانے والے کو بھی وہ پاپ اور گناہ لگے گا۔ آج کل نشے کے دکانیں کھلتی ہیں، اور کھول کے کسی نے دوسرے کو اڈا تھما دیا، سوچا ہم تو توبہ کر لے رہے ہیں، لیکن شروعات تو اس نے کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی جس کام کو شروع کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، شروع کرنے والا اس میں شریک ہوگا، چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنا خون ناحق ہوگا، ناحق مرڈر کیا جائے گا، سب کو جتنا پاپ اور گناہ ہوگا قابل کے کھاتے میں بھی جڑے گا، اس لیے کہ پہلا خون ناحق اس نے کیا تھا۔ تو اگر گناہ کیا ہے کسی نے تو وہ گناہ جاریہ کی شکل میں باقی رکھتا ہے اس زمین، اور جب جب اس پر عمل ہوگا اس کو گناہ اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال نامے میں جڑتا رہے گا۔ اور نیکی کر دیا، وہ نیکی کے 3 طریقے ہوتے ہیں، شریعت نے اس کے 3 راستے بتائے ہیں۔ کسی نے نیک اولاد چھوڑی، کسی نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ اس کو اپنے ابا کو پڑھ کر بخشے نہ بخشے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جب جب وہ اولاد نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، اس کے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اور اس کے اماں ابا کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اولاد صالح ہوتے ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے علم چھوڑا، دینی علم کے وارثین کو چھوڑا، اپنے شاگردوں کو چھوڑا۔ ظاہر سی بات ہے، امام بخاری کا نام سب جانتے ہیں، ابو حنیفہ کا نام سب جانتے ہیں، آج تک ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں۔ جب تک بخاری پڑھائی جائے گی، جب تک ابو حنیفہ کے فتووں پر عمل کیا جائے گا، جب سب کو جتنا ثواب ملے گا ان کو بھی ملے گا۔ اور امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں اور بہن نے گھر کا بلی بیچ بیچ کے ان کو پڑھایا تھا، تو امام بخاری کو جو ثواب ہوگا تو ان کے ماں اور بہن بھی اس سے محروم نہیں رہے گے، کیونکہ پڑھایا انہوں نے تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو یہ نیک کام کرنا ہے کہ کسی نے مسجد بنوائی، کسی نے مدرسہ تعمیر کیا، کسی نے کوئی اور نیک یادگار چھوڑی، کسی نے پانی کا انتظام کر دیا، تو کسی نے پل بنوا دیا، راستہ بنوا دیا، تو اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، سب کو جتنا اجر ملے گا مسجد میں جو نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور اس کے لیے اس کے کھاتے میں بھی، اس کے اعمال نامے میں بھی جڑتا رہے گا، اور اسی کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دوسری بات اور یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب بیت اللہ بنانا ہوا تو 10 برس کا ایک بچہ اور 100 برس کا ایک بوڑھا کو کھڑا کر دیا کہ بنا۔ ابراہیم اور اسماعیل بچے تھے، ابراہیم بوڑھے تھے، 2 ہی باپ بیٹے تھے، کہیں نہ آبادی تھی کہ چندہ ہوتا، نہ جلسہ ہوا، نہ رسید ٹوکن کا معاملہ تھا، اس لیے کہ آبادی ہی نہیں تھی۔ اللہ کا حکم آیا
تو پہاڑوں سے پتھر ڈھو ڈھو کے دونوں باپ بیٹوں نے, بوڑھے اور بچے نے مہینوں میں جمع کیا. مہینوں میں پتھر جمع ہو گئے تو اس کی جڑائی کرنا شروع کیا. جب قد آدم یعنی آدمی برابر پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یار اب مچان کہاں سے بنا, اب تو یہاں کوئی میرے پاس وسیلہ نہیں ہے. تو اب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو نرم کر دیا کہ جب اوپر جوڑنا ہوتا تھا تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا اسپرنگ کی طرح, اور پھر جب نیچے لینا ہوتا تھا تو وہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا. وہاں آج بھی حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان ہے اور اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں نبی کو حکم دیا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھیں. تمام مسلمان جو حج کے لیے جاتے ہیں یا زیارت حرم کے لیے جاتے ہیں تو وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا سعادت کی بات سمجھتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے اور بچے سے اگر چاہے تو لے لیتا ہے. اور وہ بیت اللہ تعمیر ہوئی جو تمام مسجدوں کی ماں ہے, ساری دنیا ساری کائنات کا قبلہ ہے. اللہ نے چاہا تو بوڑھے اور بچے سے کروا لیا. اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو پھر ہم لوگ کو کاہے کے لیے بلائے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھ دو ٹھو مولوی لوگ کو پکڑا دیتے, یہ لوگ اپنا بناتے رہتا. یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہے یا ناراض ہے, اس کا کیسے پتہ چلائیں گے؟ اس کی ایک علامت ہے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے کسی بندے سے تو نیکی کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ, بہت ساری علامتیں ہیں لیکن ایک بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. سوچتے رہتا ہے نماز پڑھیں گے, اچھا فلاں دن سے ایک دم پڑھیں گے, لیکن توفیق اسے نہیں مل پاتی, یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھ دی جاتی ہے. اسی طرح سے وہ سوچتا رہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جلسہ ہو گیا, اچھا دورج بات پہنچا دیں گے, نہیں اچھا اگلے ہفتے, ٹھیک ہے اگلے مہینہ, اور پتا چلا کہ مسجد بھی بن گئی, بیچارہ دے نہیں پائے. اللہ نے اس سے نیکی کی توفیق اس وقت چھین لی کہ وہ ہو نہیں پایا, سوچا تو تھا. اور جب اللہ راضی ہوتا ہے کسی بندے سے تو نیکی کی توفیق اسے دیتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ اس کو پکڑ کر لگا دیتا ہے اس راستے میں. اس کے جان و مال کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے کہ یہاں سوچ کر نہیں آیا تھا, جلسے میں سوچ کے آیا تھا کہ اچھا ظاہر ہے تو 200 روپیہ یا 500 روپیہ دے دیں گے, لیکن جب اللہ کے رحمت جوش میں آتی ہے تو 500 کا ارادہ کرنے والا 5000 دے کر چلا جاتا ہے, 1000 روپیہ کا ارادہ رکھنے والا یہ 10,000 دے کر چلا جاتا ہے. یہ تو اس مالک کی مرضی ہوتی ہے, یعنی اس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور دیکھیے نیک کام کی ایک پہچان اور ہوتی ہے, نیک کام کو کر کے خوشی محسوس ہوگی آپ کو. آپ کا 10 روپیہ اگر کوئی مار لے یا کوئی دکاندار ٹھگ لے, وہ دکاندار کو 10 دن آتے جاتے گالی دیجیے گا کہ مردود کہیں کا بہت بڑا بے ایمان ہے, 10 روپیہ فلانا دن ہمارا ٹھگ لیا, زیادہ لے لیا. اچھا, اور اس میں 10 روپیہ اگر کوئی ٹھگ لے آپ سے, کہیں پر گر جائے یا کوئی دکاندار آپ سے زیادہ لے لے, آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ مہینوں کے بعد یاد رہتا ہے, لیکن 10,000 دینے کے بعد بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ نیک کام, نیکی کی پہچان یہی ہے کہ نیک کام میں دے کر دل میں سکون اور اطمینان محسوس ہو, اور غلط جگہ اگر خرچ ہو گیا تو افسوس ہوتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, تو یہ بہت سارے علماء کرام سے آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں, اور بار بار مسجدوں کا تقاضا بھی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. چونکہ اپنے تجربات میں بیان کر رہا ہوں کہ میں سال میں لگ بھگ 25-30 مسجد کے جلسوں میں ضرور شریک ہوتا ہوں. اسی ہفتے یہ 4تھا جلسہ ہے مسجد کا جس میں میں شریک ہوں, اور پھر آنے والے جمعرات کو نیوری آ رہا ہوں, اور پھر جمعہ کو رانچی ہمپڑی میں ہے. اب مسجد ہی کا سب عنوان ہے, اس لیے عجیب عجیب تجربات ہوتے ہیں. بہت مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میری رقم اس میں قبول ہو گئی. ہمارے علاقے میں, کوڑو علاقے میں ایک گاؤں میں چندہ کرا رہا تھا. سویرے کے وقت ایک آدمی نے فون کیا
اور وہ کتنا عقل مند آدمی تھا. وہ یہ ارباہی علاقے میں کہیں پر بھٹا میں کام کرتا تھا بیچارہ, اور اتنا عقل مند آدمی کہ ایک بار رانچی میں بہت جگہ شہروں میں لکھا ہوتا ہے یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, تو وہاں پر پیشاب کرنا منع ہے لکھا ہوا تھا, وہاں پر پیشاب کر دیا. تو وہاں پر جو گارڈ تھا بلڈنگ کا, اس نے آ کر 2 تماچا اس کو لگایا اور کہا یہاں پر پیشاب نہیں کرنا ہے, 5 بار اٹھی بیٹھی کرو. 5 بار اٹھی بیٹھی کروا کے اس سے کہا کہ یہاں پر پیشاب کرو گے پھر؟ وہ کہا کان پکڑتے ہیں آج سے ہم رانچی میں پیشاب نہیں کریں گے. کہا رہے رانچی میں کرنا, یہاں پر مت کرنا. کہا نہیں رانچی میں نہیں کریں گے زندگی میں. اتنا عقل مند آدمی, لیبر آدمی. سویرے کے وقت کسی سے فون نمبر لے کر مجھے فون کیا کہ مولانا سب سے زیادہ کس نے دیا تھا؟ ہو گیا 10 سال ہو گیا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی دیا تھا 51,000 روپے, وہی سب سے زیادہ. کہا کہ ہم 55,000 روپیہ دیں گے, ہم اپنا گھر بنانے کے لیے مزدوری کر کے, بھٹا میں مزدوری کر کے وہ جمع کیا تھا. تو پھر ایک آدمی جس کا فون سے بات کر رہا تھا اس نے کہا مولانا ایسی بات ہے. تو اس کو میں نے سمجھایا کہ کچھ رقم دے دو, تم کو اپنے بال بچوں کا بھی حق ہے, اپنا گھر بھی بناؤ. ایک بات اس نے کہا کہ مولانا اگر اللہ کا گھر بنائیں گے تو اللہ پاک میرا گھر کا چھوڑ دے گا, اس کو ضرور بنا دے گا. اور سب سے زیادہ اس لیبر نے, بھٹا کے لیبر نے جو اتنا عقل مند تھا کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے, کہہ رہا ہے رانچی میں ہم زندگی میں نہیں پیشاب کریں گے, لیکن دین کے معاملے میں تو ہوشیار نکلا کہ گاؤں میں سب سے زیادہ وہ دینے والا بنا. تو ایک لیبر آدمی یہ دے دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کے مالکان ہو مسلمان ہو اور نہ دے پائے, یا دیا تو کم دیا. تو یہ اللہ کی توفیق بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جن بندوں سے راضی ہوتا ہے انہیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے. اور دوسری بات, ایک بات اور سمجھا دیتا ہوں, اس لیے کہ چندہ تو الحمدللہ آپ کا آنا جانا لگا ہوا ہے, اب کافی لوگوں نے چندہ دے دیا ہے, اور منتظمین گھبرا بھی رہے کہ لوگ چلے جائیں گے, اس لیے جلدی سے چندہ کروا دیجیے. چونکہ میں اسی کے لیے مشہور ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ گاڑی میں کوئی آتا بھی دیکھتا ہے کہیں جلسہ میں جا رہے ہیں, کا مسجد وسجد کا معاملہ ہے, کا وہ راستہ میں بھی لوگ ٹوکتے ہیں تو یہی بولتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات صرف بتلا کے پھر جو آپ کا کام ہے وہ میں کر دوں گا. اصل میں مائک میں آواز ہے, لیکن یہ مائک بھی سجدہ کرنا چاہتا ہے, یہ جھک جاتا ہے, آواز کمزور ہو جاتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ کے یہاں ضابطہ دوسرا ہے. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتی ہے اس کو اللہ عام کر دیتے ہیں. کلمہ قیمتی چیز ہے. کیسے قیمتی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پلے میں 7 زمین 7 آسمان جہنم جنت فرشتوں انسان سب کو رکھ دیا جائے, اور ایک پلے میں اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ رکھا جائے تو وہ بھاری پڑ جائے گا. تو کلمہ سیکھنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ وہ تو معلم کا جو چندہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکل سے نکلتا ہے. 100 روپیہ 200 روپیہ جو چندہ ہوتا ہے تو صدر سیکرٹری جانتا ہے کہ وصول کرنے میں کتنی دقت ہوتی ہے. وہ بیچارہ وہ کلمہ سکھا رہا ہے, بچوں کے دل میں ایمان گھسا رہا ہے, تو اس کو لینے کے لیے, اور یہ جماعت والے تو اور زیادہ آفت کیے ہوئے ہیں, چل رہے بھائی چل, کاندھا میں ہاتھ رکھ کے اور سب کو سیکھ لے. یہ پکڑ کر سکھاتے ہیں فری میں, پیسہ نہیں لگتا ہے. سورج بہت قیمتی چیز ہے. سورج کی روشنی اگر نہ ملے تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہے, یا رہے گا بھی تو بیمار پڑ جائے گا. اب تو کھیتی باڑی ادھر ختم ہو گیا ہے, لیکن جو عمر دراز لوگ ہیں جو 50 سے اوپر ہیں وہ لوگ بتائیں گے کہ جہاں پر درختوں کا سایہ ہوتا تھا وہاں پر فصل کمزور و پیلے پڑ جاتے تھے. کیوں؟ سورج کی روشنی وہاں پر نہیں پہنچی. جس کنویں میں سورج کی کرن نہ پہنچے وہاں مچھلیاں نہیں بڑھتی ہیں. زندہ تو رہتی ہیں, بڑھتی نہیں ہیں. مچھلی کے لیے بھی سورج کی روشنی ضروری ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, اور اسی لیے کچھ یار لوگوں نے کہا کہ بہت قیمتی چیز ہے سورج, اس لیے اسی کی پوجا شروع کر دو, اور سوریہ نمسکار شروع کر دیا. بہرحال ان کا وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن سورج کے لیے کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی کوئی ٹیکس مانگنے آیا؟ آپ نے پانی کا نل لیا اس کا ٹیکس ہے, آپ نے بجلی لی اس کا ٹیکس ہے, سب چیزوں میں ٹیکس ہے. لیکن سورج کی کرنوں کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا,
ورنہ کم وقت اس پر بھی ٹیکس لگا دیتے. تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ پاک اس کو عام کر دیتے ہیں. اور انسان کے یہاں ہے کہ قیمتی چیز ہوگی. آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے بتا دے گا کوئی؟ اب مولوی صاحب کو تو اور نہیں بتائے گا، اس لیے کہ چندہ کاٹے گا ہی کم وقت. اس لیے مولوی کو تو اور نہیں بتائے گا کہ اتنا پیسہ ہے میرے پاس. کسی کے پاس سونا ہے بتا دے گا. ہمارے چوک میں ایک لطیفہ ہوا، یہ نوٹ بندی کے وقت ایک بڑے میاں آئے اور کہا کہ مولانا یہ مودیا ایک بڑا اچھا کام کیا نوٹ بندی. ہم بولے کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارا بہو لوگ نے جھولا پکڑا دیتی تھی اور کہتی تھی سودا لانے. اب لانے کہتی تھی، اب پیسہ دیتی نہیں تھی. ابھی جب نوٹ بندی ہوا تو ایکوں کے پاس 45,000 تھا اور ایکوں کے پاس 36,000. یہ تو بڑھیا کام کیا، وہ لوگ سے پاس پیسہ نکل گیا. تو ظاہر سی بات ہے پیسہ ہے اس کو کوئی نہیں بتائے گا، اور سونا چاندی ہے اس کو بھی کوئی نہیں بتائے گا، ہیرا موتی ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں بتاتا ہے. اور ہیرا موتی پر ایک بات یاد آیا کہ اگر ہیرا موتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ سونا چاندی پر، ہیرا موتی پر نہیں ہے، اس لیے اس کو رکھ لیجئے گا تو زکوٰۃ سے بچے رہیے گا. ایک فائدے ہوگا آپ لوگوں کو اگر یاد رکھیے گا تو. بہرحال قیمتی چیز کو انسان دبا کے رکھتا ہے، اپنے اولاد تک کو نہیں بتاتا ہے، بہت سے مال کو اپنی بیوی تک کو نہیں بتاتا ہے اور اس کو دبا کے رکھتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جنت قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ عام کر دیتے ہیں. تو مسجد کون بنوائے گا؟ حاجی صاحب مالدار آدمی پر حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، تو زکوٰۃ دینے والا مسجد بنائے گا یا حاجی صاحب بنوائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کس کے لیے جنت میں گھر بنے گا؟ جنت میں گھر اللہ کے ہاں دستور ہے کہ سب کے لیے بنے گا، چونکہ قیمتی چیز ہے. تو 10 روپیہ دینے والا اور مزدوری کرنے والا وہ بھی مسجد میں چندہ دے سکتا ہے اور دے گا، اور اس کا جو مالک ہے جس کا مزدوری کر کے آ رہا ہے وہ بھی دے گا. دونوں کا گھر جنت میں بنے گا. یہ اللہ کے ہاں ضابطہ اور دستور ہے. یہ آدھی ادھوری چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ آخری بات، اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور کوئی مفتی صاحب کو بٹھا لے کرسی میں کہ مفتی صاحب ہم اچھی طرح دیکھیے، ہم غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور چیک کیجئے میری نماز ہوئی یا نہیں. اب مفتی صاحب دیکھتے رہے، نماز جب پڑھ لیا تو سلام پھیرنے کے بعد کہے گا مفتی صاحب بتائیے میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں تیری نماز ہو گئی. تو نمازی کہے گا کہ اچھا تھوڑی سی ہمت اور کر جائیے، قبول ہوئی کہ نہیں یہ بھی کہہ دیجیے نا، قبول ہو گئی یہ ہو کہہ دیجیے نا. اتنا سے ہمت نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے ایک جملہ تو بولنا ہی ہے. خدا کی قسم کوئی مفتی، کوئی مجتہد، یہاں تک کہ صحابہ اور انبیاء بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہو گئی، نہیں کہہ سکتے. یہ معاملہ صرف مالک کا، اس کی مرضی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ایک پہچان بتائی ہے